کیا کبھی آپ نے اپنے کھانے کے ڈبے کو کھولا اور محسوس کیا کہ آپ کی ڈبل روٹی سے عجیب سی بو آ رہی ہے؟ یا شاید آپ نے ڈبل روٹی کا ایک حصہ باہر چھوڑ دیا ہو اور پھر دیکھا کہ اس پر کچھ گروتھ ہو گئی ہے، جیسے کچھ پسی ہوئی چیز موجود ہو۔ یہ تو بالکل اچھی بات نہیں۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب کھانا صحیح طریقے سے محفوظ نہ کیا جائے۔ پھر اس پر چھوٹے چھوٹے حملہ آور جیسے کہ مائکروبس اور کیڑے حملہ کر لیتے ہیں، اور اسی کو ہم کھانے کا خراب ہونا کہتے ہیں۔ لیکن فکر نہ کریں، ہم نے اپنے کھانے کو زیادہ دیر تک تازہ اور مزیدار رکھنے کے لیے زبردست طریقے نکال لیے ہیں۔ تو جب ہم کھانے کو محفوظ رکھنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو اہم خیال ہوتے ہیں۔ ایک ہے کھانے کی حفاظت اور دوسرا ہے کھانے کی بقا۔ یہ دونوں خیال ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کھانے کی حفاظت کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کھانے کو مائکروبس کے اضافے اور کیڑوں کے حملے سے بچا رہے ہیں۔ دوسری طرف کھانے کی بقا کا مقصد ہے کہ کھانے کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھا جائے اور اسے اندرونی عوامل سے ہونے والی خرابی سے بچایا جائے۔ یہی فرق ہے یہاں پر۔ کھانے کی بقا اندرونی عوامل سے حفاظت دیتی ہے، معذرت، کھانے کی بقا اندرونی عوامل سے بچاؤ ہے۔ اور کھانے کی حفاظت وہ ہے کہ جب آپ کے کھانے کو بیرونی مائکروبس کے اضافے اور کیڑوں سے بچایا جائے۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے کہ یہ دونوں طریقے مل کر کھانے کو تازہ رکھتے ہیں۔ چلیں اب اسے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کھانے کی حفاظت کے کچھ طریقے۔ پہلا وہ ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے فریزنگ۔ فریزنگ کیا کرتا ہے؟ فریزنگ میں ہم کھانے کو ٹھنڈے درجہ حرارت میں رکھتے ہیں جس سے بیکٹیریل گروتھ رک جاتی ہے اور کھانا کئی سال تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم گھر میں فریج استعمال کرتے ہیں، اور اگر درجہ حرارت -16 ڈگری سیلسیس سے کم ہو تو بیکٹیریا اور دوسرے مائکرو آرگینزمز زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر یہ مائکرو آرگینزمز ہمارے کھانے پر حملہ نہیں کر سکتے۔ کمال کی بات ہے۔ جی ہاں، اسی لیے فریزنگ ہمارے کھانے کو محفوظ رکھتا ہے، اور یہ سب سے عام طریقہ ہے کھانے کی حفاظت کا۔ اگلا طریقہ بہت دلچسپ ہے، اسے اسموکنگ کہتے ہیں۔ جی ہاں، اسموکنگ، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ اسموکنگ کیا ہے؟ یہ کھانے کو دھوئیں کے ذریعے محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی ہاں، بس اتنا ہی، یہ اتنا ہی آسان ہے۔ پروٹین سے بھرے ہوئے کھانے جیسے گوشت، مچھلی اور پنیر کو گرمائی، کم مقدار کی نمی اور دھوئیں میں موجود کیمیکلز کے ملاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور یہ کیمیکلز اینٹی مائکروبیل اور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام مائکروبز کو مار دیتے ہیں، اور اینٹی آکسیڈنٹس وہ مادے ہیں جو کھانے کے پرانے یا خراب ہونے کے عمل کو سست کر دیتے ہیں تاکہ کھانا زیادہ دیر تک محفوظ رہے۔ فکر نہ کریں، آپ ان مادوں کے بارے میں آگے جا کر اپنی بڑی جماعتوں میں تفصیل سے سیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ مثالیں ایسے کھانوں کی جو اسموکنگ کے عمل سے گزرتی ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے اسموکڈ گوشت جو پہلے ہی اسموک ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، یہ اسموک ہوا لگ رہا ہے، یہ جلا ہوا نہیں بلکہ اسموک ہوا ہے۔ دوسرا، اس تصویر میں اسموکنگ کا عمل دکھایا گیا ہے، یہاں گوشت اسموکنگ کے عمل سے گزر رہا ہے۔ مچھلی بھی ایک ایسا کھانا ہے جسے اکثر اسموک کیا جاتا ہے تاکہ اسے مائکروب سے بچایا جا سکے اور زیادہ دیر تک اچھا رکھا جا سکے۔ اور آخر میں، جی ہاں، یہ پنیر ہے۔ اسموک پنیر بہت عام ہے، پوری دنیا میں ملتا ہے اور واقعی مزیدار ہوتا ہے۔ یہ بھی کھانے کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے، خاص طور پر پنیر کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے۔ کافی دلچسپ طریقہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اگلے طریقے میں ہم کیڑے مار دوا استعمال کرتے ہیں کھانے کی حفاظت کے لیے۔ میلاثین کو جوٹ کے تھیلوں پر چھڑکا جاتا ہے جن میں اناج رکھا جاتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں یا پھر کسی ذخیرہ گاہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جوٹ کے تھیلوں پر میلاثین چھڑکا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میلاثین کیا ہے؟
جی ہاں، اب آپ کو سر کھجانے کی ضرورت نہیں۔ میلاتھین ایک کیمیائی کیڑے مار دوا ہے جو پیسٹ جیسے کیڑے اور مکھیاں مار دیتا ہے یا انہیں جوٹ کے تھیلوں پر حملہ کرنے اور بڑھنے سے روکتا ہے، جن میں چاول، گندم اور دوسرے ولے رکھے جاتے ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ماحول کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے، اور اگر اسے احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی یہ کیمیکلز چھڑکائے جائیں تو پورا حفاظتی ساز و سامان پہننا ضروری ہے۔ پھر بھی یہ پیسٹس کو دور رکھنے اور کھانے کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے میں کافی مؤثر ہے۔ اس کے کچھ نقصانات ضرور ہیں، لیکن یہ اپنا کام اچھے سے کرتا ہے اور کھانے کو محفوظ رکھتا ہے، یہ بھی تو اہم بات ہے۔ تو سن 1864 میں ایک فرانسیسی ماہر حیاتیات جس کا نام لوئس پیسچر تھا، اس نے ایک اہم چیز دریافت کی۔ اس نے دیکھا کہ مائکرو آرگنزمز مشروبات جیسے دودھ، شراب اور بیئر کو خراب کر رہے تھے۔ اس وقت یہ خراب مشروبات پینا واقعی خطرناک ہو سکتا تھا اور یہاں تک کہ موت کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ پیسچر نے یہ معلوم کیا کہ شراب کو ایک خاص درجہ حرارت تک گرم کرنے سے وہ بیکٹیریا مر جاتے ہیں جو خرابی کا باعث بنتے ہیں، اور اندازہ لگائیں کیا ہوا۔ یہ گرم کرنے کا عمل زیادہ دیر تک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف تھوڑے وقت کے لیے کافی تھا کہ مائکروبز مر جائیں۔ اس عمل یا اس طریقے کو فوڈ پروڈکشن میں پیسچرائزیشن کہا جاتا ہے۔ آج پیسچرائزیشن بہت عام ہے اور کئی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اس میں دودھ یا دوسرے کھانے کی چیزوں کو ایک خاص درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دودھ، کچا دودھ یا دوسری کھانے کی چیزوں کو 80 ڈگری پر 15 منٹ تک گرم کیا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اسے بہت تیزی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور اس عمل سے واقعی دودھ میں موجود مائکروبز مر جاتے ہیں اور دودھ زیادہ دیر تک ٹھیک رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو دودھ آپ کو گھر پر ملتا ہے وہ پیسچرائزڈ دودھ ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو دودھ ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں وہ پہلے ہی اس عمل سے گزر چکا ہوتا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے محفوظ اور تازہ رہے۔ تو اب تک ہم نے کھانے کی حفاظت اور بقا میں فرق دیکھا، یا ہم نے کھانے کی حفاظت اور بقا کے دو ملتے جلتے خیال دیکھے، اور پھر ہم نے کھانے کی حفاظت کے کچھ طریقے بھی دیکھے جیسے فریزنگ، سموکنگ، انسیکٹیسائڈز کا استعمال اور پیسچرائزیشن۔ اب اگلی ویڈیو میں یعنی دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کھانے کی حفاظت کے کچھ طریقے جیسے انرٹ گیس کا استعمال اور ریڈیشن، اور ساتھ ہی کھانے کی بقا کے بھی کچھ طریقے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔